إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أيدنا بروح القدس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے کہ بلا شبہ جس دل میں قرآن کا کچھ حصہ بھی نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے، اور جس نے قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی وہ رحمان کی رحمت سے محروم رہ گیا، اس کی محبت سے محروم رہ گیا، اس کے قرب سے فاصلے پہ رہ گیا۔ آج ہم چھٹا پارہ شروع کریں گے۔ لا یحب اللہ سورہ نساء آیت 148 سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور سورہ مائدہ کو آیت 120 تک ہم کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تھوڑا سا 6 رکوع جو ہیں وہ ہم 7th پارے کے بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو چھٹا پارہ شروع ہو رہا ہے اس اعلان سے کہ اللہ تعالیٰ غلط بات کو پسند نہیں فرماتے۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ بری بات زبان پر لانے کو پسند نہیں کرتے، بجز مظلوم کے، الا من ظلم، مگر وہ جس پہ ظلم کیا گیا ہو۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ تو اگر کوئی مظلوم شخص اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کی آواز اٹھائے تو اسے ایسا کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی کو پسند نہیں فرماتے، بری باتوں کو پسند نہیں فرماتے، بدگوئی، عیب جوئی، بد زبانی، بد کلامی اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اور اتنی محنت اور مشقت سے جو نیکیاں کمائی جاتی ہیں، زبان کی غلطیاں انہیں ضائع کر دیتی ہیں۔ تو زبان کے کنٹرول کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ قرآن میں کس خوبصورتی کے ساتھ ایک ایک چیز کو قرآن پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، ایک ایک ایپ کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے ہمیں پیوریفائی کرنے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں آٹومیٹک سسٹمز لگا دیے ہیں۔ ہارٹ بیٹنگ کے لیے ہمیں پریشان نہیں ہونا پڑتا، ہمیں اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کرنی پڑتی، کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، نہ لنگس کے فنکشن کو ہمیں بار بار چیک کرنا پڑتا ہے، نہ ہم ڈائجسٹو سسٹم کو آرگنائز کرتے ہیں۔ خود بخود اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا آٹومیٹک بنا دیا ہے، کسی سیل کو ہمیں ڈائریکشن نہیں دینی پڑتی، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹک کر دی ہے، ورنہ شاید ہم اپنے سسٹم بھی مینیج نہیں کر پاتے۔ تو ہر چیز آٹومیٹک ہے، مگر ایک زبان اللہ تعالیٰ نے یہ مینول کر دی ہے، یہ ہمارے اختیار میں دے دی ہے کہ تم جس طرح چاہو اس کو استعمال کرو۔ تو زبان کو چینلائز کرنا پڑے گا، اس کی پروگرامنگ کرنی پڑے گی، زبان کے بریکس پہ محنت کرنی پڑے گی، کہ اس بات پہ اپنے آپ کو ٹرین کرنا پڑے گا کہ کیا چیز ہمیں منہ سے نکالنی ہے اور کیا چیز نہیں نکالنی، کس جگہ اپنی زبان کو روک لینا ہے۔ اگر اللہ کی بات کر رہی ہو یہ زبان، اللہ کے راستے میں استعمال ہو رہی ہو، تو اس کی ایکسیلیٹر کو دبائیے، اور اگر بندوں کی باتیں کر رہی ہے، غیبت کر رہی ہے، فضول باتیں کر رہی ہے، تو اس کے بریک کو پریس کرنا ہمیں سیکھنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے
کہ اپنے دو کانوں کو ایک زبان کے شر سے محفوظ رکھو۔ اللہ وحی کے ذریعے سے ہمیں کس طرح سے پاکیزہ کرتا ہے۔ وحدی قلبی وسدد لسانی وصل السقیمت قلبی، یعنی دل کی ہدایت مانگی ہے اللہ کے رسول نے، اور یہ کہ میری زبان کو سیدھا رکھ اور میرے دل سے کینے کو نکال دے، کیونکہ مومن کا کلام بھی عبادت ہے اور مومن کی خاموشی بھی عبادت ہے۔ اور ہم نے پہلے پارے میں پڑھا تھا قولوا للناس حسنا، اور اب پھر دوبارہ اللہ تعالی ہمیں ریمائنڈ کرا رہے ہیں زبان کے جہاد کی طرف۔ اور جو بھی لفظ انسان کے منہ سے نکلتا ہے وہ یا تو اس کے حق میں حجت ہے یا اس کے خلاف حجت ہے، تو روکنا ہے اپنی زبان کو، کنٹرول کرنا ہے، نہ طنز نکلے اس سے، نہ تانا، نہ فحش گوئی، نہ بد دعا، نہ گالی گلوچ، نہ کسی کی برائی، نہ غیبت، نہ چگلی۔ اور مسلمان تو وہ ہے نا جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ ہوں، تو ہاتھ کے ساتھ ساتھ زبان کے افیکٹ سے بھی بچانا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان پکڑ کے کہا کرتے تھے کہ صرف مظلوم کو یہ حق پہنچتا ہے، یعنی وہ حضرت ابو بکر کہا کرتے تھے کہ کہیں یہ مجھے جہنم کے گڑھے میں نہ گرا دے۔ صرف مظلوم کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کے حضور ظالم کے لیے بد دعا کر دے یا حاکم کے سامنے ظالم کا ظلم بیان کرے۔ ظاہر ہے اس طرح اس کو کسی برائی کو بیان کرنا پڑے گا، لیکن اس کو اس کی اجازت ہے، اور دوسرے لوگوں سے بھی وہ مدد لے سکتا ہے تاکہ وہ اس ظالم کا ہاتھ روکیں یا کم از کم خود ظالم کے ظلم سے بچ جائیں۔ تو اس طرح ایک بات اور اس میں ایک فیکٹر اور بھی ہے کہ اگر جو شخص زیادتی میں پہل کرے گا تو اسے جواب دینا جائز ہے، اس کو جواب دیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں گالی گلوچ کرنے والے وہ دونوں جو کچھ بھی کہیں، سارا گناہ پہل کرنے والے پر ہے جب تک کہ مظلوم زیادتی نہ کرے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، 2587 اس کا نمبر ہے۔ اور اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ ظالم کے حق میں بد دعا بھی کرنا جائز ہے، اور ساتھ بتایا جا رہا ہے وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، وارننگ دی جا رہی ہے، یعنی کوئی شخص اگر اس ہدایت کے خلاف روش اختیار کرے گا تو وہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ پھر فرمایا ان تبدو خیرن او تخفوہ، اگر تم نیک کام اعلانیہ کرو یا اس کو خفیہ کرو یا کسی کی برائی کو معاف کر دو۔ کسی نے برائی کی بات کہی، کسی نے برائی کی بات بولی اور اس کو معاف کر دیا، تو بتایا اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں، اور فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، بڑے معاف کرنے والے اور بڑی قدرت والے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال صدقے سے کم نہیں ہوتا، اور معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں، اور کوئی شخص اللہ کے لیے نیچا نہیں ہوتا مگر اللہ تعالیٰ اسے اونچا کر دیتا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، 2588 اس کا نمبر ہے۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے نفس کو مار لے، کسی کو جواب نہ دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرمائیں گے، یعنی فساد کو ختم کرنے کے لیے۔ تو ہمیں دو ٹارگٹس دیے جا رہے ہیں، دو عمل کے کام بتائے جا رہے ہیں کہ ہمیں زبان کو کنٹرول کرنا ہے اور دوسروں کو معاف کر دینا ہے۔ پھر بتایا گیا آیت 150 سے 152 تک مضمون آ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرنے والوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہاں سے اہل کتاب یعنی یہود نصارہ کے خیالات اور شبہات اور ان کی تردید کا بیان شروع ہو رہا ہے، یعنی اور یہ سلسلہ پھر سورت کے آخر تک چلا گیا ہے۔ تو ہمیں جس جس نبی پر بھی ایمان لانے کو کہا گیا ہے، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے، سب کے سب رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ سارے رسول، سارے فرشتے، ساری کتابیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں
सारे के सारे कुरान को मानती हूँ, मगर एक आयत मुझे समझ नहीं आती, एक आयत मैं नहीं मानती या मेरा दिल नहीं चाहता, तो वो ईमान से खारिज हो जाता है। दीन को एडिट करने का इख्तियार किसी के पास नहीं है। अल्लाह ताला ने दीन को मुकम्मल कर दिया है, इसको कोई भी इसमें चेंजेस नहीं लेके आ सकता। और अगर दीन को एडिट करना है तो फिर सबसे पहले रसूल को निकालना पड़ेगा। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत ऐसी कोशिशें हो रही हैं कि हदीस में शुबा पैदा करने की, कि बड़ी बड़ी लॉबीज इस पे काम कर रही हैं ताकि दीन को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ा जा सके। ये लोग क्या करते हैं, ये कहते हैं कि हम किसी को मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे, कुफ्र और ईमान के बीच में एक राह निकालने का इरादा करते हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं ये कुफ्र है, ये सब पक्के काफिर हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सबके सब एक दिन पर इकट्ठे हो जाएं, यानी बुतों को मानने वाले भी और अल्लाह को मानने वाले भी आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लें। वहदत अदियान की जड़ काटी जा रही है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि मंदिर मस्जिद हिकड़ो नूर, वो अलग दीन है ये अलग दीन है। इस्लाम अपना तशक्कुस रखता है। तो बहुत कोशिश की गई कि पहले कुरान में शक पैदा करने की, अब पूरा का पूरा जोर जो है वो हदीस पे लग गया है, क्योंकि वो नाकाम हो गए, कुरान में कोई शक पैदा नहीं किया जा सका। तो और जो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाता है बगैर किसी तफरीक के, अल्लाह ताला उसको जल्द ही उसका अजर देंगे। फिर अहले किताब के कुछ गुनाहों का तज़किरा आ रहा है, उनका जिक्र करके मुसलमानों को झंझोड़ा जा रहा है। यसअलुका अहलुल किताबी तुनज़्ज़ल अलैहिम किताबम मिनस समाई। अहले किताब सवाल करते हैं आपसे कि हमारे ऊपर आसमान से किताब नाजिल करो, या उन्होंने फरमाइश की कि फ़क़ालू अरिनल्लाहु जहरतन, हमें खुल्लम खुल्ला देखना है, हमें ऐसे यकीन नहीं आता, हमें अल्लाह ताला जब नज़र आएंगे, अल्लाह ताला हमसे खुद बात करेंगे, तब हम सोचेंगे हमें जो है वो दीन पर अमल करना है या नहीं करना। तो अल्लाह को किसी के दीन की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को किसी के सजदों की ज़रूरत नहीं है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शर्त लगा के दीन में आना, अल्लाह ताला कहते हैं मत आओ, जो आएगा वो अपने फ़ायदे के लिए आएगा। तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है। बल तबा अल्लाहु अलैहा बिकुफ्रिहिम, किस वजह से? उनके कुफ्र की वजह से, उनकी गुमराही की वजह से। फला युमिनूना इल्ला कलीला, तो वो ईमान नहीं लाएंगे मगर थोड़े से। तो हम सब इज्तिमाई तौबा करते हैं, अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे, हमारे अमाल को कुरान और सुन्नत के मुताबिक कर दे। जो काम बनी इसराइल ने किए, अल्लाह ताला हमें उनसे बचा ले, और वाकई पूरी की पूरी कौम उन्हीं को फॉलो कर रही है। तो अल्लाह ताला हमें हमें बचा ले, हमारी आंखें खोल दे, हमें बसीरत दे दे, हमारे दिलों को धो दे कि हम उन गुमराहियों में ना पड़ें जिसमें बनी इसराइल पड़े थे। और हमारे हमारे जिस्मों और हमारी रूह के ईमान को ताज़ा कर दे। फिर तज़किरा आ रहा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीहा ईसा इब्न मरियमा रसूल अल्लाह, और इनके कहने की वजह से कि हमने मसीह ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को, जो कि अल्लाह के रसूल हैं, कत्ल कर दिया। यानी ये खुद कह रहे हैं कि वो अल्लाह के रसूल हैं, और फिर अपने गुमान में इन्होंने हजरत ईसा को कत्ल करने का दावा किया, कि समझ रहे हैं कि हमने हजरत ईसा को कत्ल कर दिया, और इस पर फख्र कर रहे हैं। यानी जिसे दिल से रसूल मानते रहे, गुनाहों पर टोकने की वजह से उसी के कत्ल के दर पे हो गए, हत्ता कि अपने ख्याल में कत्ल करने में कामयाब भी हो गए। तो दिल जब मस्क हो जाते हैं और उनकी सख्ती इंतहा तक पहुंच जाती है, तो ये उसी की मिसाल है। तब लोग इसी तरह करते हैं, इससे पहले भी वो कई रसूलों को कत्ल कर चुके थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं वमा कतलूहु, उन्होंने उसको कत्ल नहीं किया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया। वमा सलबूहु, और ना उनको सूली पे चढ़ाया। वलकिन शुब्बिह लहुम, मगर वो मगर वो शुबे में डाल दिए गए, इश्तबा में डाल दिए गए, कंफ्यूजन में डाल दिए गए। कुरान पाक ने यहूदियों के दावे की साफ नफी कर दी और फरमाया कि उन्होंने मसीह अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया, ना सूली दिए, बल्कि उनके लिए किसी
اور आदमी को मसीह अलैहिस्सलाम की शबी यानी उन जैसा बना दिया गया था, और उसे सूली दे के समझते रहे कि हमने हजरत ईसा को सूली पे चढ़ा दिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, बल रफ़ाहुल्लाहु इलैहि, बल्कि इनको अल्लाह ताला ने अपनी तरफ उठा लिया। और अल्लाह ताला बड़े ही ज़बरदस्त हैं, वकान अल्लाहु अजीज़न हकीमा, बहुत हिकमत वाले हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, गालिब हैं। तो ये साफ और सरीह दलील है ये आयत कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला से ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया था। और सही अहादीस से भी ये बात साबित है, कसरत से अहादीस इसके इसके इस मजमून की मौजूद हैं। इन अहादीस में आपके नुज़ूल की कैफियत और जगह का भी बयान है। आप दमिश्क में मीनारा शर्किया के पास उस वक्त उतरेंगे जब फजर की नमाज की अकामत हो रही होगी, यानी जब आप दुनिया में वापस आएंगे, अल्लाह ताला जब उन्हें दोबारा दुनिया में भेजेंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बताया, आप खंजीर को कत्ल कर देंगे, स्लेब तोड़ देंगे, जिजिया ख़त्म कर देंगे, और इनके दौर में सब मुसलमान हो जाएंगे। दज्जाल का कत्ल भी आपके हाथों से होगा, और याजूज और माजूज का ज़हूर और फसाद भी आपकी मौजूदगी में होगा, और बिलाखिर आप ही की बद्दुआ से उनकी हलाकत वाक़ होगी। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अनकरीब तुम में इब्ने मरियम आदिल हुक्मरान की हैसियत से नाजिल होंगे। वो स्लेब तोड़ देंगे और जजिया उठा देंगे, और इस ज़माने में माल की इतनी कसरत होगी कि इसे कोई कबूल ना करेगा, और एक सजदा इनके नज़दीक दुनिया और माफिया से बेहतर होगा। फिर फरमाया, अहले किताब में से कोई नहीं मगर इसकी मौत से पहले इस पर ज़रूर ईमान लाएगा, और वो क़यामत के दिन इन पर गवाह होगा। यहूद नसारा का हर शख्स अपने मरने से पहले ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत और इनके ज़िंदा उठाए जाने पर ईमान ले आएगा, मगर ये उस वक्त की बात की जा रही है गालिबन कि जब मौत सामने आ जाती है। जैसा कि फ़िरौन मरते वक्त ईमान ले आया था, मगर उसके ईमान लाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। अल्लाह ताला शहादत देते हैं इसके मुतालिक जो इसने तेरी तरफ नाजिल किया है, कि इसने इसे अपने इल्म से नाजिल किया, और फरिश्ते शहादत देते हैं, और अल्लाह गवाह है। कुरान के इंतहाई कामिल होने की दलील है ये आयत कि इसको अल्लाह ने इल्म और हिकमत के साथ नाजिल किया है। फिर फरमाया, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया और जुल्म किया, अल्लाह कभी ऐसा नहीं कि उन्हें बख्शे, और ना ये कि इन्हें किसी रास्ते की हिदायत दे। यानी गुनाहों का इर्तकाब किया, बुराइयों में पड़े रहे, गुमराही में ज़िंदगी गुजारी, तो अपनी जान पे जुल्म किया। हर गुनाह अपनी जान पर जुल्म है। या आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात को छुपाकर इन पर जुल्म किया। इनके कुफ्र और जुल्म की वजह से इन्हें अल्लाह ताला ने हिदायत नहीं दी। फरमाया, या अहलल किताबी ला तगलू फी दीनिकुम, कि अहले किताब अपने दीन में गुलू मत करो, हद से ज़्यादा आगे ना बढ़ो, और अल्लाह के बारे में हक के सिवा कुछ ना कहो। गुलू राह एतदाल के छोड़ देने का नाम है। नसारा ने मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दे दिया, ये गुलू है। किसी चीज़ को असल हैसियत से बढ़ा देना। हज़रत ईसा की शान में ईसाई गुलू करते हैं, उनको इब्नुल्लाह बना दिया, नाउज़ुबिल्लाह। हदीस में आता है, सही बुखारी की हदीस है, 3445 इसका नंबर है, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी शान मेरी शान में इस तरह गुलू ना करना कि जिस तरह ईसाइयों ने हजरत ईसा की शान में गुलू किया। मैं तो अल्लाह का रसूल और उसका बंदा हूँ। तो हम ऐसी शिरकियां नाते नहीं पढ़ सकते कि जैसे भर दे झोली मेरी या मोहम्मद। यानी कोई भी बात ऐसी बोलने से पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें हमारी पकड़ हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मना किया कि मेरी शान में गुलू मत करो, हुदूद से मत बढ़ो। फिर फरमाया, नहीं यस्तन के फल मसीहू, मसीह अलैहिस्सलाम ने
کبھی اس بات کو آر نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے آر سمجھتے ہیں۔ کوئی اس کو شرمندگی کا باعث نہیں سمجھتا، اور اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آر سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے، تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ یعنی دین پر شرمندہ ہونے کی بات کی جا رہی ہے، اللہ کی بندگی پر شرمندہ ہونے کی بات کی جا رہی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا کہ جب کوئی شخص آپ کو اللہ کا بندہ کہتا تھا تو آپ کو بے انتہا خوشی ہوتی تھی۔ اللہ نے انہیں کہا عبدہ، عبدنا، اور خالق کائنات سے نسبت کا پا جانا کس قدر عزت کا مقام ہے، کس قدر شرف کا مقام ہے۔ ان کی اللہ کی نسبت سے پہچانے جانا، ہزاروں کی بھیڑ میں پہچان لیے جاتے ہیں عبدہ، اس کے عبد جو ہیں، اس کے بندے ہزاروں کی بھیڑ سے پہچان لیے جاتے ہیں۔ تو ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ میرا کیا رویہ ہے، میں کیا کرتی ہوں اللہ کی بندگی پر؟ ایسا تو نہیں کہیں ہم شرمندہ ہوتے ہوں، کسی جگہ ہم شرمندہ ہوتے ہوں، اپنے دین پہ ہم امبیرس ہوتے ہوں، اپنے رب کی عبادت پر ہم ایک شرمندگی کی کیفیت رکھتے ہوں؟ مسلمانوں والا حال حلیہ اگر ہم بنا لیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں اس پہ ندامت ہوتی ہو، اور لوگوں کے سامنے دین کے کسی حکم پر عمل کرنا ہمیں مشکل تو نہیں لگتا؟ داڑھی رکھتے ہوئے یا مسلمانوں کا حال حلیہ اپناتے ہوئے شرمانا کہ لوگ کیا سوچیں گے، لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، یا کسی بھیڑ میں سے نماز کے لیے اٹھنا، نماز کے لیے کھڑے ہو جانا، کہیں ایسا تو نہیں کہ باعث سے ندامت لگتا ہو کہ باقی لوگ کیا کہیں گے کہ ہم نماز کے لیے اٹھ کے جا رہے ہیں، اچھا نہیں لگ رہا ہے یا امبیرسمنٹ فیل ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کی طرح سلام کرنا کہیں ایسا تو نہیں کہ باعث سے شرم لگتا ہو؟ اللہ کا نام بار بار لینا، ماشاء اللہ، الحمدللہ، انشاءاللہ، یہ کہتے ہوئے شرمانا کہ لوگ مذاق اڑائیں گے، یہ تو ہر بات میں اللہ کا نام لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا جو کہ اللہ کی بندگی پر شرمندہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ یعنی یہ آیت میں آ رہا ہے نا، آیت 172 میں، کہ ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو فخریہ مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما دیں۔ سورہ مائدہ مدنی سورہ ہے۔ معاہدہ کا مطلب ہوتا ہے ٹیبل اسپریڈ، یعنی دسترخوان۔ اس کا مطلب پتہ ہونا چاہیے، اس کا اس صورت میں اس کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ سورہ معاہدہ آخر میں نازل ہوئی ہے، تو اس کا حلال ہمیشہ کے لیے حلال قرار دے دیا گیا، اور اس کا حرام ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا گیا۔ شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنو اوفو بالعقود۔ پہلی بات جو کہی جا رہی ہے کہ اے ایمان والے، اے ایمان والو کیا کرو؟ اوفو بالعقود، اپنے عہد پورے کرو، اور تمہارے لیے مویشی کے قسم کے سب جانور حلال کیے گئے ہیں، سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے، یعنی آگے کی آیات میں ان کا تذکرہ ہے۔ لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو، اور بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ بالعقود یہ عقد کی جمع ہے، اس کے معنی گرہ لگانا، عہد و پیمان کی میننگز میں آتے ہیں۔ اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اپنے معاہدوں اور عہد کو پورا کرو۔ پھر چوپایوں کے حلال ہونے کی بات کی جا رہی ہے، کچھ چوپاؤں کے حرام ہونے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کی دوسری اور تیسری آیت میں ان کا تذکرہ ہے۔ پھر یہ منع کیا جا رہا ہے کہ احرام کی حالت میں شکار حرام ہو جائے گا، یعنی جس نے احرام باندھ لیا اس کے لیے شکار کرنا حرام قرار دے دیا گیا، اور حرم میں شکار کرنا بھی حرام ہے۔ اور اگر لیکن یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بیسیکلی شکار کرنا حرام نہیں ہے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کرنا حرام ہے۔ اگر احرام کو جو احرام میں نہیں ہو، اور یا پھر یہ کہ حرم کی حدود میں نہ ہو، تو وہ شکار کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنو لا تحلوا شعائر اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینے کی، نہ حرم کی قربانی کی، اور نہ پٹے والے جانوروں کی، یعنی جو ہدی کے جانور ہوتے تھے، جو قربانی کے جانور ہوتے تھے، ان کے گلوں میں پٹے ڈال دیے جاتے تھے، تو ان کی حرمت کرنے، ان کی بے حرمتی کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، اور نہ حرمت والے گھر کا قصد کرنے والوں کی، جو اپنے رب کا فضل اور خوشنودی تلاش کرتے ہیں۔ شاعر اللہ، اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق ہے، جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتے ہوں، اور اس خاص تعلق کی بنا پر ان کی تعظیم کی جاتی ہے، تو ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ 4 مہینے ہیں حرمت والے، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب، یہ مہینے اہم ہیں۔ تو حرم کی قربانی کے جانوروں کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی، الہدی کی، اور وہ لوگ جو مسجد حرام میں حج یا عمرے کا قصد کر رہے ہیں ان کو بھی تکلیف نہیں دینی۔ وَتَعَاوَنُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ کنتم خیر امتن کہا گیا تھا، ذمہ داری ڈالی گئی تھی، اور ہر قسم کا نیک کام البر ہے، اور برائی سے بچنا، برائی کو ترک کر دینا، یہ تقوی ہے۔ تو اور اسم کہتے ہیں ولا تعاونوا علی الاسم، اسم کہتے ہیں گناہ، نافرمانی کو، عدوان، حد سے گزر جانے کو۔ تو تقوی کے کاموں میں حصہ ڈالنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ نیکی کے کاموں میں اپنا حصہ ڈالیں، ہم دین کے کام میں استعمال ہو جائیں، اللہ ہم سے کوئی دین کا کام لے لے، کسی جگہ والنٹیئر بن جائیں، کوئی کام اپنی صلاحیت کے حساب سے کسی قسم کی مدد کر دیں دین کے کام میں، اللہ کے کام میں، کسی کو قرآن سے جوڑ دیں، کسی کو لنک بھیج دیں، کسی کو اچھی بکس دے دیں۔ اور آج تو میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب پر قرآن کے پروگرامز لائک کیے جا سکتے ہیں تاکہ ان کی پروموشن کی جائے، ان کو شیئر کر دیں، کیونکہ یہاں ہر شخص تو اپنے فائدے کے لیے کام کرتا ہے نا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو اپنے فائدے سے ہٹ کے کام کریں، اللہ کے دین کے لیے کام کریں۔ تو اچھے پروگرامز کو، دین کے جو اچھے کام ہو رہے ہیں ان کو پروموٹ کریں، حقیقی طور پر دین سے تعلق رکھنے والے اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں نا، اور اس کو بدلہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں اس کا بدلہ۔ اس بات کی کوشش کہ کسی کی آخرت سنور جائے، اور مسلمان جو ہیں ان کے اختلافات ختم ہو جائیں، وہ آپس میں مل جائیں، ان کے دلوں سے آپس کی کدورتیں ختم ہو جائیں، کینہ ختم ہو جائے، وہ ایک طاقت بن جائیں، برائی کے خلاف ڈٹ جائیں، اور قرآن کے احکام پر عمل کریں، خود عمل کر کے پروموٹ کریں، اپنے قول سے پروموٹ کریں، عمل سے پروموٹ کریں، فخر کے ساتھ، اور ایسی چیزیں جنہیں اللہ پسند نہیں کرتا ان سے بچیں، نہ خود فحش فلمیں دیکھیں، نہ فحش ڈرامے دیکھیں، نہ ایسا کوئی اور پروگرام، اور نہ گناہوں کو پروموٹ کرنے والے پروگرام دیکھیں، نہ ان کی تعریفیں اوروں کے سامنے کریں، اور نہ ہی ان برے اخلاق والے جیسے میسیجز ہوتے ہیں، اچھے میسیجز نہیں ہوتے لیکن بہت مزاحیہ لگ رہے ہوتے ہیں، سن کے بہت ہنسی آ رہی ہوتی ہے، ایسے میسج کو فارورڈ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ گناہوں کے کاموں میں مدد ہے، گناہوں پہ تعاون ہے۔ پھر فرمایا الیوم الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، آج وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، فلا تخشوہم، تو تم ان سے نہ ڈرو، فخشونی، بلکہ مجھ سے ڈرو، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، وَرَضَيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تو اب تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا گیا ہے۔ یہ آیت 9 ذی الحج، حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی، یوم عرفہ کا دن تھا، سب سے معزز دن۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی یہ عصر کے بعد کا وقت تھا، جمعے کا دن تھا،
اور جمعے کا دن ویسے ہی قبولیت دعا کا دن ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن اور عصر کے بعد خصوصاً قبولیت دعا کے لمحات ہوتے ہیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے، جبل رحمت کے سائے میں تھے، اور ان اتنی ساری فضیلتوں کے ہجوم میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اس آیت نے تمام احکامات کو مکمل کر دیا، دین کو مکمل کر دیا۔ اس کے تمام ارکان، فرائض، سنتیں، حدود کے احکام، ہر طرح کے احکام مکمل ہو گئے۔ دین میں جو حرام ہونا تھا وہ حرام ہو گیا، جو حلال ہونا تھا وہ حلال ہو گیا۔ اب اگر کوئی اس میں تبدیلی یا اضافہ کرے گا یا نئی چیز نکالے گا تو وہ دین نہیں ہو سکتی، بلکہ دین میں وہ بدعت ہوگی، جو کہ سراسر گمراہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز شروع کرے گا تو جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ پھر کچھ اور احکام آ رہے ہیں کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، مگر جو چیزیں ہماری شریعت میں حرام ہیں، جیسے مردار، خون، خنزیر کا گوشت ہے، یہ چیزیں اہل کتاب کے دسترخوان پہ بھی کھانا یہ بھی حرام ہے، بلکہ ایسے دسترخوان پہ تو بیٹھنا جائز ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی برتن استعمال کرنا جائز ہے کہ جس میں کہ حرام کھانے کھائے جاتے ہوں، اور اگر بہت مجبوری ہو تو خوب دھو کر اور صاف کر کے ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے مجبوری کی کنڈیشن میں۔ پھر یہ جو عورتوں سے نکاح والی بات ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح صرف جائز ہے، پسندیدہ نہیں ہے، باعث ثواب نہیں ہے، کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ جو شخص اس اجازت سے فائدہ اٹھائے اس سے اپنے ایمان کی طرف سے ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر مسلم بیوی سے متاثر ہو کر وہ اپنے بھی ایمان اور اخلاق سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو بیوی کیسی ہونی چاہیے؟ شریف، باعزت، اپنی کتاب پر ایمان لانے والی، تاکہ اس کا افیکٹ آگے کی نسلوں تک پڑتا ہے۔ تو گرین کارڈ کے لیے شادیاں مت کرو۔ شادی کا ہمیں بتا دیا گیا کہ نکاح کا کیا کرائٹیرین ہے، دین دیکھ کے کی جائے گی، دینداری دیکھ کے کی جائے گی۔ پھر طہارت کے احکام آ رہے ہیں، وضو اور تیمم کے احکام آ رہے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر جنبی ہو تو غسل کر لو، اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر پہ ہو، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا ہے، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہے، تو پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو، بس اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، تاکہ وہ اپنی نعمت تم پر پوری کر دے اور تاکہ تم شکر کرو۔ وضو، وضو کی بات کی جا رہی ہے، مفتاح الجنہ ہے، مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی کنجی نماز ہے، اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ گناہوں سے پاک کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہلاکت ہے ان ایڑیوں کے لیے جو خشک رہ جائیں، تو پوری کنسنٹریشن کے ساتھ وضو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور صالحین کا کیا طریقہ تھا؟ وہ وضو کرتے وقت ایک خاص روحانی حالت میں ہوتے تھے، وضو میں خوشی محسوس کرتے تھے، لطف محسوس کرتے تھے، اور پھر جب وہ جو اتنے لگاؤ سے وضو کرتے تھے تو پھر نماز بھی وہ زیادہ خشوع سے ادا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ جب کوئی مومن وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں، جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، یعنی وہ سارے کام جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کیے تھے، جو بھی غلطیاں ہو گئیں، گناہ کے کام ہو گئے۔ اور جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں سے ہر وہ گناہ دھل جاتا ہے جو اس نے چل کر کیا، کسی جگہ جا کے کیا، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ تو وضو کو اللہ تعالیٰ نے نور بنایا ہے۔ اس حدیث کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو انسان وضو میں روحانی تاثیر کو فیل کرے گا، ایک نورانیت کو فیل کرے گا،
وضو کا پانی صرف ایزا کو صاف نہیں کر رہا ہے، ایزا کو دھو نہیں رہا ہے، بلکہ دلوں کو بھی صاف کر رہا ہے، دلوں کو بھی پاکیزگی عطا کر رہا ہے، کیونکہ گناہ جو ہیں وہ نیکی کی طرف جانے والے قدموں کو بھاری کر دیتے ہیں، جانے نہیں دیتے نیکی کی طرف۔ اور جب گناہ دھل جاتے ہیں، گناہ دور ہو گئے انسان سے، تو پھر نیکیوں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور وضو کرتے وقت فضول باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اس حالت میں وضو نہیں کرنا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ باتوں میں لگا ہوا ہے، کسی ڈسکشن میں لگا ہوا ہے، دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، بلکہ ان کو چھوڑ کے دل کو حاضر کر کے وضو کرنا چاہیے، یہ سوچ کے کہ اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے گناہوں سے دور کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو دھو دیں گے۔ اور ایسا کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مزید قرب کا باعث بنے گا، بہترین نماز کی تیاری ہوگی اس سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ جب کوئی وضو کرے اور وضو کو مکمل کرے، پھر کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو وضو کا بھی بڑا مقام ہے کہ اس کے کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ پھر تذکرہ آ رہا ہے کہ ان کے اپنے عہد کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ سورہ مائدہ آیت 13 ہے۔ بتایا جا رہا ہے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو دلوں کو سخت کر دیتے ہیں، پھر انسان اپنے دین سے دور ہی چلا جاتا ہے، بس گمراہی کے راستے پر ہی چلتا چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ کچھ ایسے کام کر بیٹھتا ہے جس سے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر ان کو ہدایت نہیں دیتے، ہدایت کی توفیق نہیں دیتے ان کی گمراہی کی وجہ سے۔ تو ہر انسان کو اپنے دین کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ جب انسان اپنے دین کی پرواہ نہیں کرتا، دین سے دور چلا جاتا ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ کبھی انسان علم کا ایک حصہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے بھول جاتا ہے، یعنی قرآن یاد تھا، احادیث یاد تھیں، دین کا کچھ علم حاصل کیا تھا، لیکن اللہ کی کوئی ایسی نافرمانی ہو گئی تو اس کی وجہ سے وہ علم واپس لے لیا گیا، پھر انہوں نے یہی آیت تلاوت کی۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو ہر چیز کی محبت دلوں میں ہوتی ہے، بس اللہ کی محبت نہیں آتی۔ ہر چیز سن کے، لو اسٹوریز دیکھ کے رونا آئے گا، مگر جو ہے وہ اللہ اللہ کے حضور بیٹھ کے، جا نماز پہ بیٹھ کے رونا نہیں آئے گا، آنکھیں خشک ہو جائیں گی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور ان پر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ سنا دو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی، تو اس نے کہا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا، اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے جن کا نام حابیل اور قابیل تھا، مشہور اس نام سے وہ مشہور ہیں، دونوں حقیقی بھائی تھے، لیکن جب ایک نے اپنی اصلاح کے بجائے اپنے بھائی کی خوبیوں سے حسد کرنا شروع کر دیا اور اپنی محرومیوں کا سبب اس نے بھائی کو جاننا شروع کر دیا، تو پھر جو ہے وہ اس میں اس نے اس کے قتل کے در پہ ہو گیا۔ تو دونوں نے قربانی کی تھی، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی دی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی اللہ تعالیٰ نے، دوسرے کی قبول نہیں کی، تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ حابیل اس کے بجائے کہ یہ دیکھتا کہ میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی، میری نیت میں کیا خرابی تھی، لیکن وہ حسد کا شکار ہو گیا کہ میرے بھائی کی کیوں قبول ہوئی۔ جیسے 2 لوگ جو ہیں وہ کوئی ایک کام کرتے ہیں، لیکن ایک کا قبول ہو جاتا ہے اور دوسرے کا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو ریاکاری کے لیے کوئی کام کرے گا تو جس نے دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے کوئی کام کیا تو وہ اس کا بلکہ اس کو مزید گناہ ہوگا، یہ شرک میں آئے گا۔ اور
قابیل نے جو ہے وہ قتل کرنے کے لیے کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا. اس کو آپ قابیل کو قتل سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ جس نے مارا تھا وہ قابیل تھا، اس کے نام کو ذہن میں رکھنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی ظلم سے قتل کیا جاتا ہے اس کا بوجھ ناحق آدم کے پہلے بیٹے پر بھی ہوتا ہے، یعنی قابیل پر ہوتا ہے، کیونکہ وہ شخص تھا جس نے قتل کیا تھا. بخاری کی حدیث ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتے ہیں. یعنی تم اگر اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو گے، ڈرتے رہو گے، تو تمہاری قربانی بھی قبول ہو جائے گی. یعنی اس نے یہ کہا تھا حابیل نے. دنیا میں ہمیشہ انسانوں کے دو ہی گروہ رہے ہیں. ایک گروہ وہ ہے جو نیکی اور بھلائی میں مصروف رہتا ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو دوسروں کی خوبیوں سے جلتا ہے، حسد کرتا ہے. یہ دو گروہ خیر اور شر کی علامت سمجھے جاتے ہیں. ہمیں کیا چیک کرنا ہے کہ ہم دونوں میں سے کس گروہ میں ہیں. ہم شر والے گروہ میں نہ ہوں، ہم خیر والے گروہ میں ہوں. پھر چوری کی سزا بتائی جا رہی ہے. والسارق والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اور جو مرد چوری کرے گا اور جو عورت چوری کرے گی سو ان دونوں کے داہنے ہاتھ کاٹ ڈالو. اور ان کے کردار کے عوض میں بطور سزا کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے، یعنی اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو سزا کے طور پر. اور اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں اور بہت حکمت والے ہیں. قرآن کریم کا عام طور پر انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف مردوں کو خطاب کر کے احکامات دے دیتا ہے اور عورتیں بھی ان احکام میں شامل ہوتی ہیں. لیکن یہ حدود سے تعلق رکھنے والی آیت ہے. اس کے نفاذ میں چونکہ بہت احتیاط برتی گئی ہے، اس لیے یہاں مردوں اور عورتوں کا الگ الگ تذکرہ کیا گیا ہے، تاکہ کہیں اس شبے کا سہارا نہ لیا جائے کہ چوری کی سزا صرف مردوں پر نافذ ہوگی، عورتوں پر نافذ نہیں ہوگی. یہ وہ چیز ہے جو انسان کو برائی کرنے سے پہلے سوچنے اور رکنے پہ مجبور کرتی ہے. یہ ایسی سزا ہے جو انسان کے لیے عبرت بن جائے، کوئی اس کے ڈر کی وجہ سے چوری نہ کرے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کبھی کسی معمولی چیز پر، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے کوئی معمولی سی چیز چرائی ہو اور اس پہ یہ حد کی سزا جاری کر دی ہو. ایک آدمی راستے سے کسی درخت سے پھل توڑ لیتا، کسی دکان سے کچھ لکڑیاں چرا لیتا، یا سبزی کی دکان سے کوئی سبزی چرا لیتا، یا کوئی روٹی چرا لیتا، تو ان پر حد جاری نہیں کی جا سکتی. چھوٹی چیزوں کی چوری میں حد جاری نہیں ہو سکتی. اور پھر اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ چور کو حاکم کے پاس لے جانے سے پہلے معاف کیا جا سکتا ہے، مگر بعد میں نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چور کو لایا گیا جس نے ایک چادر چرائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. تو جو چادر کے مالک تھے صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میرا یہ ارادہ نہیں تھا کہ میں اس کے ہاتھ کٹوا دوں، میری چادر اس پر صدقہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے اسے میرے پاس لانے سے پہلے ہی کیوں صدقہ نہیں کر دیا؟ یعنی تم جو ہے اس کو اسی وقت معاف کر دیتے، میرے پاس لانے سے پہلے معاف کر دیتے. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے اور البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. 2595 اس کا نمبر ہے. پھر فرمایا فمن فمن تابا من بعد ظلم ہی، اور جو شخص توبہ کر لے اپنی اس زیادتی کے بعد اور اعمال کی درستگی رکھے، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس پر توجہ فرمائیں گے، اور بے شک اللہ بڑی مغفرت والے ہیں، بڑی رحمت والے ہیں. یہاں ظلم سے مراد چوری ہے، یعنی جس نے چوری کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لی، اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف فرما دیں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ توبہ کر لینے سے چوری کی حد ساخت ہو جائے گی، حد ختم کر دی جائے گی. ایسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چور کے متعلق فرمایا اسے لے جاؤ، اس کے ہاتھ کاٹ دو، پھر اسے داغ دو، پھر میرے پاس لاؤ. یعنی جو ہاتھ کاٹ کے خون بہ رہا ہوتا ہے تو اس کو جلایا جاتا ہے تاکہ جو ہے وہ اس کا خون رک جائے. تو پھر اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. تو آپ نے اس سے فرمایا کہ اللہ سے توبہ کرو. اس نے کہا میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तेरी तौबा कबूल कर ले। मुस्तदरक हाकिम की ये हदीस है, 3814 इसका नंबर है। फिर फरमाया वलौ अन्नहुम अकामुत तौरात वल इंजीला, और अगर ये लोग तौरात और इंजील पर, वमा उनजिला इलैहिम मिर रब्बिहिम, और उस पर जो अल्लाह ने नाजिल किया उन पर, यानी कुरान, उन पर अमल पैरा रहते, तो इनके इनको ऊपर से भी खाने को रिस्क मिलता, रिस्क बरसता इनके लिए, और पाँव के नीचे से भी उबलता। इनमें से कुछ तो रास्तरो हैं, लेकिन इनमें से अक्सर बदअमल हैं। अल्लाह ताला यकीन दिला रहे हैं कि जो दीन पर आ जाएगा, जो अल्लाह की तरफ आ जाएगा, जो इस्लाम पर आ जाएगा, जो कुरान पर आ जाएगा, तो वो बदहाल नहीं रहेगा, उसके लिए नामुरादियां नहीं रहेंगी, और वो फक्र और फाके की ज़िंदगी का शिकार नहीं होगा, मुश्किलात नहीं होंगी उसके लिए। क्यों ये समझते हैं कि जो दीन की तरफ आएगा तो बस हर चीज़ जो है वो छिन जाएगी। बल्कि अल्लाह ताला कह रहे हैं वो तो अल्लाह की रहमतों का मुस्तहिक ठहरेंगे, अल्लाह की इनायतों के मुस्तहिक ठहरेंगे, उन्हें नवाजा जाएगा, रिस्क उनके लिए ऊपर से भी बरसेगा और नीचे से भी उबलेगा, यानी आसमान की बरकतों के दरवाजे उनके लिए खुल जाएंगे, ज़मीन अपने ख़जाने उगलना शुरू कर देगी। लेकिन शर्त क्या है कि तौरात और इंजील और जो कुछ उनके रब की तरफ से नाजिल किया है, मा उनजिला इलैहिम मिर रब्बिहिम, यानी कुरान करीम, और अकामू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। अकामू कायम करना, कायम करने से क्या मुराद है कि कुरान करीम के अहकाम मानना, इसके तकाजे पूरे करना। तौरात और इंजील तो चेंज की जा चुकी हैं, उनमें तहरीफ हो चुकी है, तो अब सिर्फ और सिर्फ कुरान का हुक्म मानना होगा, उसके अहकाम पर अमल करना होगा। कुरान थामने वालों पर अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है। इस कैसे कैसे थामेंगे कुरान को, कि कुरान का इल्म हासिल करेंगे, उस पर तदब्बर करेंगे, उस पर गौर व फिक्र करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, तो अल्लाह ताला दुनिया की नेमतें भी कसरत से अता करेगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहा करते थे कि बेशक कुरान पढ़ने की वजह से घर अपने रहने वालों के लिए कुशादा हो जाता है, उसमें फरिश्ते हाजिर होते हैं, और शयातीन उस घर को छोड़ देते हैं, उस घर की खैर व बरकत बढ़ जाती है। और कुरान ना पढ़ने की वजह से घर अपने रहने वालों के लिए तंग हो जाता है, फरिश्ते उसे छोड़ देते हैं, और शयातीन उसमें बसेरा कर लेते हैं, यानी दूर दूर से आकर उसी में बसेरा कर लेते हैं कि ये बहुत अच्छा ठिकाना मिला है हमें, यहाँ पे कुरान नहीं पढ़ा जाता, तो सबके सब यहाँ आ जाओ। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हम सबसे सवाल किया जा रहा है, अफला यतूबूना इलल्लाह, क्या ये अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करेंगे, वयस्तगफिरूनहु, और उससे मगफिरत तलब नहीं करते। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह तो बहुत मगफिरत फरमाने वाला है, बहुत मेहरबान है। अल्लाह की कुदरत और अजमत के बारे में हमने कितनी आयत पढ़ी, जान लिया हमने कि अल्लाह की ज़ात बहुत अजीम है। हमें गुनाहों के अंजाम के बारे में पता चल गया, हमने जान लिया कि इससे पहली कौमों का क्या अंजाम हुआ है, वो बनी इसराइल जिन्होंने गुमराही के रास्ते पर चले, उनका क्या अंजाम हुआ। जहन्नम की आग के बारे में हमें बता दिया गया है, मुनाफिकत की सज़ा बता दी गई है कि जहन्नुम का सबसे निचला दर्जा जो है उसमें मुनाफिकीन होंगे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, फला यतूबूना इलल्लाह, अब भी नहीं पलटोगे, अब भी तौबा नहीं करोगे, अब भी गफलत में पड़े रहोगे। हमारा खालिक हम में से हर एक को पुकार रहा है कि पलट आओ अपने रब की तरफ, अपने मालिक की तरफ। तौबा का ये टाइम बहुत मुख्तसर मुद्दत के लिए है, एक लिमिटेड टाइम है, हर वक्त तौबा वैलिड नहीं होगी। हमें नहीं पता कि हमारी सांस किस वक्त रुक जाए। अल्लाह ताला करें वही यस्तगफिरूना हो, तो क्या वो अपने रब से मगफिरत तलब नहीं करेंगे। हमसे जवाब मांगा जा रहा है, हम सोचें हमारे दिल में क्या है, हमारा क्या इरादा है। हम कहें अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, हम सब तौबा करते हैं, हम इस्तगफार करते हैं, हम अल्लाह की तरफ पलटते हैं। रहमत का महीना है, मगफिरत का महीना है, आग से निजात पाने का महीना है।
गुनाहों के बोझ नेकियों की तरफ बढ़ने नहीं देते, शयातीन के रास्ते पे ले जाते हैं, गुमराही के रास्ते पे ले जाते हैं। अगर गफूर और रहीम की रहमत पानी है, मगफिरत पानी है, तो सबसे पहले तौबा करनी होगी, गुनाहों पर दिलेर नहीं होना। अगर गुनाहों गुनाहों पर इसरार करेंगे तो फिर मगफिरत और रहमत नहीं मिलेगी। ईमान वाले अपनी गलतियों पर इसरार नहीं करते, हमने सूरह आले इमरान में पढ़ा था। तो अपने रब की दामन रहमत में वो पनाह ले लेते हैं। अल्लाह करे कि हम भी अल्लाह की दामन रहमत में पनाह ले लें। रब रब्बी तकब्बल तौबती, ए हमारे रब हम सबकी तौबा कबूल कर ले। वक्सिल हौबती, हमारे गुनाहों को धो दे। वाजिब दावती, हमारी पुकार का जवाब दे। वसब्बित हुज्जती, और हमारे लिए दलील को साबित कर दे। वसद्दिद लिसानी, और हमारी ज़बान को सीधा कर दे। वाहदी कल्बी, हमारे कल्ब को हिदायत दे। वसलुल सकीमत कल्बी, कि मेरे सीने से कीने को निकाल दे। फिर वइज़ा समीउ मा उन्जिला, 7वां पारा शुरू हो रहा है एक हक के मतलाशी के जिक्र से, जिसके कीमती आंसुओं को अल्लाह ताला ने महफूज कर दिया, उनकी कैफियत को रहती दुनिया तक के लिए महफूज कर दिया। कि जब वो इस कलाम को सुनते हैं जो रसूल पर उतरता है, तो तुम देखते हो कि हक शनासी के असर से इनकी आंखें आंसुओं से तर हो जाती हैं। वो बोल उठते हैं कि परवरदिगार, हम ईमान लाए और हमारा नाम गवाही देने वालों में लिख लें। ये कलाम हक है, और जो भी इसको पहचान लेता है, जो भी इसके एजाज को जान लेता है, तो वो इसमें अपनी पूरी सेंसेस के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। स्किन नरम हो जाती है, दिल अल्लाह की याद की तरफ रागिब हो जाते हैं। जब ये कलाम गौर से इंसान सुनता है तो वो दिल में उतर जाता है, और जिसने ये मज़ा नहीं चखा वो महरूम है। यहाँ पे नसारा का तज़किरा किया जा रहा है। हिजरत हबशा का जिक्र है, जहाँ पे बादशाह नजाशी था। ये वाकया आप लोगों को पता है, आपकी नॉलेज में है। और इसमें सिर्फ वही शामिल नहीं है, बल्कि कयामत तक आने वाले जो कुरान सुनते हैं और उसकी हक्कानियत को पहचान लेते हैं, अपने रब को पहचान लेते हैं, अपनी रब की ज़ात तक पहुंच जाते हैं, उससे अटैच हो जाते हैं, और जो इस कुरान की आयत पर गौर व फिक्र करते हैं और अपने मामलात की इस्लाह करते हैं, वो सब इसमें शामिल हैं। वमा लना ला नुमिनु बिल्लाहि, अल्लाह ताला ने उनके उनके कॉल को रिकॉर्ड कर लिया और अपनी उस किताब में शामिल कर लिया जो हमेशा हमेशा रहने वाली है। उन्होंने कहा था, यानी जब उन्होंने कलाम सुना था, कि आखिर क्यों ना हम अपने अल्लाह पर ईमान लाएं, और जो हक हमारे पास आया है उसे क्यों ना मान लें, जबकि हम इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा रब हमें सौले लोगों में शामिल करेगा। जब इंसान आयात सुनता है, पढ़ता है, उन पे गौर करता है, तो दिल पिघलने लगते हैं। और ऐसे वक्त में जब इंसान दुआ करता है अपने रब से, तो वो कबूल की जाती है। और हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ मोमिन का हथियार है, और दीन का सुतून, और आसमानों और ज़मीन का नूर है। तो जैसे ही उन्होंने तलब की, उन्होंने कहा कि हम तमा रखते हैं, हमारी ख्वाहिश है कि हमारा रब हमें नेक लोगों में दाखिल कर ले। फौरन इंस्टेंट रिप्लाई आया उनके रब का, फसाबहुमुल्लाहु बिमा क़ालू, फिर अल्लाह ने इन्हें इनके कौल के बदले ऐसे बाग दिए जिनके नीचे नहरें बहती हैं, और वो इनमें हमेशा रहेंगे, और नेकी करने वालों का यही बदला है। इनकी दुआ के बदले इनको जन्नत मिल गई। कुरान सुना और दुआ की। हम भी कुरान पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और हम भी साथ साथ दुआएं करते रहें। जिस वक्त आयात सुनकर रोंगटे खड़े होने लगे, दिल पिघलने लगे, आंखों में आंसू आने लगे, उस वक्त दुआएं कबूल होती हैं। फिर ऐसी बात कहना, ऐसी बात जो अल्लाह को पसंद आ जाए, ये जबान का बेहतरीन इस्तेमाल है। हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स अल्लाह को राजी करने वाली एक बात कहता है, और वो नहीं समझता कि इसका असर वहां तक होगा जहां तक हो जाता है,
اور اس کی وجہ سے اللہ اس کے لیے اپنی ملاقات کے دن تک اپنی رضامندی لکھ لیتا ہے۔ ہم سب بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات کے دن تک ہم سب کے لیے رضامندی لکھ لے اپنی۔ پھر فرمایا، اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی بتایا جا رہا ہے جو چیزیں اللہ نے حلال کر دیں، جو پاکیزہ اور طیب چیزیں ہیں، انہیں کوئی حرام نہ کرے۔ یہ اختیار جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، وہی اس کا مختار ہے، وہی اس کا مالک ہے۔ وہ جسے چاہے حلال کر دے، جسے چاہے حرام کر دے۔ تو اس لیے حلال وہی ہے جو اس نے حلال کیا، حرام وہی ہے جو اس نے حرام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو تقوی کے درجے پر ثابت کرنے کے لیے ان کو حرام کر لیتا ہے تو یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، اس سے زندگی مشکل ہو جاتی ہے، ڈرائی ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا، کلو مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، اللہ کے رزق میں سے جو چیز پاکیزہ اور حلال ہو اسے کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص ہے کسی حلال اور طیب رزق کو کھانا پسند نہیں کرتا، اسے اچھا نہیں لگتا، سمپلی جیسے آج کل یہ ہوتا ہے کہ بہت لمیٹڈ چیزیں جو ہیں وہ اپنے لیے کر لی جاتی ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے، یہ پسند نہیں ہے۔ یا ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی چیز سوٹ نہیں کرتی، اس وجہ سے جو ہے وہ کسی چیز کو نہیں کھاتا، کسی حلال اور طیب چیز کو نہیں کھاتا۔ تو لیکن اس میں یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ وہ اس کو حرام نہ سمجھتا ہو، اور نہ ہی اس چیز کے نہ کھانے کو اجر و ثواب کا ذریعہ سمجھتا ہو، تو پھر ایسا کیا جا سکتا ہے، اس میں گناہ کی بات نہیں ہے۔ مگر اللہ کی کسی بھی نعمت کو جو کہ پاکیزہ ہے، حلال ہے، طیب ہے، اس کو ناپسندیدگی کی وجہ سے زندگی بھر استعمال نہ کرنا، یہ پسندیدہ بات نہیں ہے۔ پھر فرمایا، لا لا یؤاخذکم اللہ باللغو، تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا۔ کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کے توڑ دو اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے کہ شاید تم شکر کرو۔ ایمان یمین کی جمع ہے۔ قسم 3 قسم کی ہوتی ہے، یمین لغو جو کہ عادتاً انسان کھاتا ہے، یعنی بے ساختہ، جیسے واللہ باللہ، ایسی ایسی قسم پر کفارہ نہیں ہے، سزا نہیں ہے۔ اور ایک ہے جھوٹی قسم، جو انسان نیت اور ارادے کے ساتھ، یعنی دھوکہ اور فریب دینے کی نیت سے جھوٹ بول رہا ہے، تو وہ قسم اٹھائے کہ ایسا ہوا ہے اور ایسا نہیں ہوا ہے، تو یہ جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اور پھر قسم جو ہے وہ صرف اللہ کے نام کی کھانی چاہیے، اس کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ اگر آدمی کسی وجہ سے قسم توڑ دے یا توڑنے پر مجبور ہو جائے تو اسے چاہیے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے جو وہ اپنے گھر میں خود کھاتا ہے۔ اگر ایسا نہ کر سکے تو وہ 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے یا ایک غلام کو آزاد کرے، اور اگر ان تینوں چیزوں میں سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہو تو وہ 3 روزے رکھے۔ پھر فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر والانصاب، شراب، جوا اور بت اور فال کے تیر سب شیطان کے گندے کام ہیں، تو ان سے اجتناب کرتے رہو تاکہ تمہیں نجات مل جائے۔ اے ایمان والو، بتا دیا گیا کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں، ان سے ان سے اجتناب برتو، گندے کام ہیں شیطان کے۔ یہ شراب کے سلسلے کا تیسرا اور آخری حکم ہے، جس کے بعد وہ قطعی حرام کر دی گئی تھی۔ پہلا حکم سورہ بقرہ آیت 219 میں آیا، اور دوسرا حکم سورہ نساء 43 میں آیا، اور اب اس کی قطعی حرمت بتا دی گئی۔ اور جوا، بتوں اور فال کو بھی، یعنی جو فال نکالی جاتی ہے اس کو بھی منع کر دیا گیا کہ اس سے اجتناب کرو۔ انما یرید الشیطان، بے شک شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تم میں
दुश्मनी पैदा करे, बुग़्ज़ डाल दे, और तुम्हें अल्लाह की याद से और नमाज से रोके, तो अब भी बाज आ जाओ। शैतान की क्या प्लानिंग है, तुम्हें अल्लाह की याद से रोकना चाहता है, नमाज से रोकना चाहता है। उसकी सारी प्लानिंग यही है। अल्लाह ने कहा था फाबुद फाबुदनी वाकई में सलाता ली जिक्री, और शैतान चाहता है कि नमाज ही से रोक दे, नमाज ना कायम करने दे, कामयाबी से रोक दे। शैतान अल्लाह से डिटैच करना चाहता है और अपने आप से अटैच करना चाहता है। फिर फरमाया कुल्ला यस्तविल खबीथु वत्तय्यबु, कह दो कि नापाक और पाक बराबर नहीं है, अगरचे तुम्हें नापाक की कसरत कसरत हो उसकी, और लेकिन फिर भी पाक और नापाक बराबर नहीं है। तो ए अक्लमंदो, अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम्हें तुम्हारी निजात हो जाए। बुरी चीज़ आम हो जाए तो उसकी बुराई कम नहीं होती। कोई चीज़ कसरत से आने लगे तो फिर वो इतनी बुरी नहीं लगती। हर चीज़ जो कि मना की गई है, जो तैयब नहीं है, उसको ऐसा होता है कि जैसे ड्रामे हैं, अखलाक से गिरी हुई फिल्में हैं, इंसान आहिस्ता आहिस्ता माशरे में ये पसंदीदा होने लगती हैं, तो लोग जो हैं वो इनके एडिक्टेड हो जाते हैं। और फिर पूछते हैं कि अच्छा, तो इनके करने में गलत क्या है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात की जा रही है। क़यामत वाले दिन मुकालमा है, वो अल्लाह ताला ने कुरान में दर्ज किया। व इस क़ालल्लाहु या ईसा इब्न मरियमा, और जब अल्लाह फरमाएगा, ए ईसा मरियम के बेटे, क्या तूने लोगों से कहा था कि अल्लाह के सिवा और मेरी मेरी मुझे और मेरी माँ को खुदा बना लो? तो वो अर्ज़ करेगा कि तू पाक है, मुझे लायक नहीं है कि मैं ऐसी बात कहूँ जिसका मुझे हक नहीं है। अगर मैंने ये कहा होगा तो तुझे ज़रूर मालूम होगा, और जो मेरे दिल में है वो तू जानता है, और जो तेरे दिल में है वो मैं नहीं जानता। बेशक तू ही छुपी हुई बातों का जानने वाला है। इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब, तेरे सिवा किसी को गैब का इल्म नहीं है। जिस बंदे के पास जो भी इल्म है वो सब तेरा ही अता करदा है। तो उन्होंने कहा, हज़रत ईसा अलैहि सलाम ने, कि मैंने मैंने इनसे इसके सिवा कुछ नहीं कहा जिसका तूने मुझे हुक्म दिया था। मैंने कहा था कि अल्लाह की इबादत करो जो मेरा रब है और जो तुम्हारा रब है। फिर फरमाया कि मैंने इन्हें इसके सिवा कुछ नहीं कहा था जिसका तूने मुझे हुक्म दिया था। यानी कैसे कह सकते थे, अल्लाह के नबी थे वो, अल्लाह की बात के अलावा कोई बात कैसे कर सकते थे। ईसा अलैहिस्सलाम ये बयान क़यामत के दिन देंगे, जब वो ज़मीन पर आने के बाद अपनी उम्र पूरी करके फौत हो चुके होंगे, कि कहेंगे कि मैं तो इस वक्त ज़ाहिरी एमाल की शहादत दे सकता हूँ, जब तक मैं इनके अंदर था, जब तूने मुझे उठा लिया तो फिर तू ही इन पर निगरान था, तू ही हर चीज़ पर शहीद है। इस खिताब से मकसूद ईसा अलैहिस्सलाम को डांटना नहीं होगा, बल्कि उनको डांटना मकसूद होगा जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा को माबूद बना लिया। तो जिन लोगों ने सारी ज़िंदगी इन अकायद के साथ गुजारी, उनका क्या होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, इन तो अज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, अगर तू इन्हें अजाब दे तो बेशक वो तेरे बंदे हैं, और अगर तू इन्हें बख्श दे तो बेशक तू ही सब पर गालिब है, कमाल हिकमत वाला है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सारी रात सुबह तक नमाज में इस आयत को बार बार पढ़ते रहे, रोते रहे, अपनी अपनी उम्मत के लिए हिदायत मांगते रहे, बख्शिश मगफिरत मांगते रहे। निसाई की ये हदीस है, 1011 इसका नंबर है। फिर अल्लाह फरमाएगा कि ये वो दिन है कि सच्चों को उनका सच नफ़ा देगा। उनके लिए बागात हैं, उनके नीचे, यानी वो बागात जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, और इनमें वो हमेशा रहने वाले हैं, और अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हो गए। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। यानी ये वो दिन होगा जब सच्चों को उनका सच नफ़ा देगा। हक की बुलंदी का दिन है। वक्त गुजर चुका, दुनिया ख़त्म हो चुकी। जिसने अल्लाह के अहकाम को सच नहीं जाना था, जिसने नहीं माना, जिसने अमल नहीं किया, अपना वक्त ज़ाया कर दिया, अपने रब को छोड़कर दुनिया की चीज़ों के पीछे भागते रहे, अब कुछ नहीं हो सकता। अब माफ़ी और बख्शिश की कोई सूरत नहीं होगी। फरमाया जा रहा है, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द व मा फीहिन, अल्लाह ही के लिए है ज़मीन और आसमानों की बादशाही और जो कुछ उसके दरमियान में है। वह हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है।
اکیلا وہی زمین اور آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے، اور یہ حق اسی کا ہے کہ صرف اور صرف اسی کی بندگی کی جائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بھی اس کی عظمت کا یقین ایسا بٹھا دیں کہ ہم مکمل طور پر اس کے فرما بردار ہو جائیں، اس کے عبد بن جائیں، اس کی عبدیت میں آ جائیں، اس کی نافرمانی کا سوچیں بھی نہیں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔